السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 یعنی 36 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا خود ان کی اپنی جنس یعنی نوع انسانی میں سے، یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اور اس میں ایک بڑی سائنسی حقیقت بھی بیان کی گئی ہے جس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ایک اور عظیم الشان معجزے کی طرف توجہ بھی دلائی گئی ہے اس آیت میں، جس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی حیات اس زمین میں پیدا کی ہے، جاندار مخلوق پیدا کی ہیں، وہ جوڑے کی شکل میں پیدا کی ہیں، یعنی پیر، یعنی نر اور مادہ، میل اور فیمیل کے جوڑ کے حساب سے پیدا کی ہیں۔ اس میں خود انسان بھی شامل ہے، ظاہر ہے ہم جانتے ہیں مرد اور عورت، اور اس کے علاوہ جتنے جاندار بھی ہیں، جانور ہیں، حیوانات جسے کہتے ہیں، اور جن کا تعلق موجودہ سائنسی علم زولوجی سے ہے، یعنی حیوانات، وہ چاہے ہاتھی، بڑے سے بڑا جانور ہاتھی ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا جانور ایک چوہا یا ایک مکھی بھی ہو، تو ان سب تخلیقات میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے ہیں، یعنی ایک نر ہوتے ہیں اور مادہ ہوتے ہیں، اور انہی کی ملاپ سے پھر یہ نسل آگے چلتی ہے۔ جانوروں کے بارے میں تو ہم جانتے تھے، ایک عرصے سے جانتے تھے، اور غالباً جب سے انسان شعور کی منزل کو پہنچا ہے، اس وقت سے ہی جان گیا ہے کہ جانداروں میں دو طرح کی نسلیں ہوتی ہیں، ایک نر اور ایک مادہ، چاہے وہ کسی قسم کے جاندار ہوں۔ لیکن جدید ترین تحقیق بتاتی ہے کہ یہ دو نسلیں جو ہیں، نر اور مادہ، یہ دو اقسام پودوں میں پائی جاتی ہیں، نباتات میں، جسے ہم آج کل کے سائنسی علم میں باٹنی کہتے ہیں، جو نباتات کا علم ہے۔ اس کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پودوں میں بھی نر اور مادہ پائے جاتے ہیں، اور اس کی سب سے بہترین مثال میں آپ کے سامنے یہاں رکھوں گا، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پودوں میں پھول وہ چیز ہوتی ہے جس سے پھل پیدا ہوتے ہیں، بیج پیدا ہوتے ہیں، اور پھر اسی سے اس پودے کی نسل آگے چلتی ہے۔ صرف اگر ہم اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک پھول کا مطالعہ کریں، فلاور کا، تو ہمیں اس کے کچھ غور سے دیکھیں ہم، بلکہ مائکروسکوپ سے اگر دیکھیں تو زیادہ سمجھ آئے گا، لیکن کھلی آنکھ سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اس پھول کے اندر پہلے تو وہ حصہ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی رنگ کا باعث بنتا ہے، وہ کہلاتی ہیں پنکھڑیاں، اردو میں، انگلش میں یہ کہلاتی ہیں پیٹلز۔ اچھا، ان پنکھڑیوں کو اگر ہم ہٹائیں تو ہمیں کچھ باریک سی ڈنڈیاں نظر آتی ہیں۔ ان ڈنڈیوں میں دو طرح کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں، ایک نر حصہ ہوتا ہے جس کو اسٹیمن کہتے ہیں، اور ایک مادہ ڈنڈی ہوتی ہے جس کو پسٹل کہا جاتا ہے۔ یہ جو نر ڈنڈی ہوتی ہے، اسٹیمن، اس کے سرے پر کچھ ذرات ہوتے ہیں جنہیں پولنز کہا جاتا ہے۔ تو یہ ذرات
جب مادہ حصے یعنی پسٹل کے اوپری حصے کی طرف، یعنی اس کو جو اسٹگما کہا جاتا ہے، اسٹگما جو تھوڑا چکنا ہوتا ہے، پر جاتے ہیں ذرات جب اڑ کے ہوا سے یا تتلیوں سے یا بھونروں سے ان کے پیروں سے لگ کر وہ پھر ادھر سے ادھر بیٹھتے ہیں، ادھر سے ادھر بیٹھتے ہیں، تو یا ہوا سے یا ان تتلیوں بھونروں سے یہ ذرات یہ مادہ حصے تک پہنچتے ہیں، یعنی جو پولنس ہیں یہ مادہ حصے تک پہنچتے ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ مادہ حصے کے نچلے حصے جسے اووری کہا جاتا ہے اس میں پہنچ جاتے ہیں، اور یہاں پر پھر انڈے پائے جاتے ہیں، نہایت چھوٹے چھوٹے باریک باریک انڈے پائے جاتے ہیں، اور جب یہ پولنس یا ذرات ان انڈوں سے ملتے ہیں تو پھر بیج بننا شروع ہوتے ہیں، پھل بننا شروع ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے جو پھولوں میں جنم لیتا ہے، اور اس پروسیس کو ہم انگلش میں پولینیشن کہتے ہیں۔ تو یہ اس طرح میں پھر یہ نسل آگے چلتی ہے اس پھول کی، اس پودے کی، اس پھل کی، اور ہمیں بے شمار پھر یہ پھول اور پھل ہمیں میسر آتے ہیں۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہ بنایا ہوتا، تو اندازہ لگائیے کہ جو پھول ایک مرتبہ بن گئے تھے وہ مرجھا جاتے، ختم ہو جاتے، بات ختم ہو جاتی، پھر نئے سرے سے کیسے پیدا ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا انتظام دیکھیں کہ ری جنریشن کا اللہ تعالیٰ نے ان پودوں میں بھی بندوبست کر دیا ہے، اور ایک مادہ اور نر کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ قدرت کے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں میں بھی یہ ریپروڈکشن کی صلاحیت ہے اور پودوں میں بھی ہے۔ پھر ایک جملہ ایسا اللہ تعالیٰ نے آخر میں کہا ہے کہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے علاوہ ان اشیاء میں بھی یہ ہیں جن کو یہ جانتے تک نہیں ہیں۔ یعنی انسانیت کے شروع کے دور میں ہم جانوروں کو تو جانتے تھے، نر مادہ ہوتے ہیں، اور جدید سائنس سے ہم یہ بھی معلوم ہو گیا پودوں میں بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جوڑوں کا سلسلہ کہاں کہاں چل رہا ہے نر و مادے کے، کن کن جانوروں میں مزید ہے، کن کن پودوں میں مزید پایا جاتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ پرندوں میں بھی ہے۔ تو مزید اور بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جوڑے ہیں جن کو ہم یہ جانتے بھی نہیں، ابھی تک بھی نہیں جانتے، اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کے دریافت ہو جائیں۔ تو یہ ایک ایسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا جس سے اس دنیا میں زندگی قائم و دائم ہے، نسلیں آگے چل رہی ہیں، اور جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا یہ نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے گا، یہ نسلیں پھلتی پھولتی رہیں گی، اور جب اس کا حکم آئے گا یہ سارا نظام رک جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور پھر وہی قیامت ہوگی۔ تو اس طرح ہمارے سمجھنے کے لیے اس آیت میں کافی نشانیاں ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ان پر غور کریں اور اپنے ایمان کو مزید مضبوط کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔